بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پاکستان کے دینی مسالک، اور یہ پیج نمبر 380 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جبکہ یہ ہے پارٹ نمبر 37۔ ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے لاسٹ جو آڈیو میں ریڈنگ کی تھی تو ہم پڑھ رہے تھے اسماعیلیہ کی جدید کتب۔ آئیے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ہم وہیں سے ساتھ ساتھ اس کو جوائن کرتے ہیں۔ اس میں نیکسٹ بک کا نام ہے این اینتھولوجی آف قرآنک کامنٹریز بائی فیراز حمزہ اینڈ سجاد رضوی ود فرحانہ میئر۔ نیکسٹ ہے ورڈ آف گاڈ کوما آرٹ آف مین بائی فہمیدہ سلیمان ایڈی۔ نیکسٹ ہے اپروچز ٹو دی قرآن ان کنٹمپرری انڈونیشیا بائی عبداللہ سعید۔ ماڈرن مسلم انٹلیکچوئلز، یہ نیکسٹ بک ہے، ماڈرن مسلم انٹلیکچوئلز اینڈ دی قرآن بائی سوہا تاجی فاروقی، سینٹرل ایشین اسٹڈیز پبلیکیشنز۔ نیکسٹ ہے 101 اسماعیلی ہیروز بائی تاج الدین صادق علی ممتاز علی۔ نیکسٹ ہے اے کمپریہنسو گرینڈ ہسٹری آف دی نور ان اللہ نور بائی بندالی حاجی BANDALI حاجی الوائز رائے شمس الدین۔ نیکسٹ ہے 40 واٹو CHALLIS WATO an unpublished گرینتھ GRANTH بائی رحمت اللہ مخی عبدالسلطان۔ ہم آ گئے پیج نمبر 381 پہ۔ نیکسٹ ہے، ہم جو اب نام پڑھنے جا رہے ہیں اس کی میں اسپیلنگ بتاتی ہوں۔ CHHATRIS KROR an unpublished گرینتھ بائی اسماعیل ڈاکٹر شیراز۔ نیکسٹ ہے ہسٹری آف دی اسماعیلیز بائی تاج الدین صادق علی ممتاز علی۔ نیکسٹ ہے اسماعیلی ہسٹری چارٹس بائی موجی نرجس۔ موجی کی اسپیلنگ ہے MAWGEE اینڈ نرجس NARGIS۔ اس کے بعد نیکسٹ بک لکھی ہے اسماعیلیز ان رشیا بائی LVANOW پروفیسر .W۔ پھر ہے کھارادر KHARADHAR اولڈسٹ جماعت ان کراچی کھارادر بائی تاج الدین صادق علی، اور ہے اس کے ساتھ ممتاز علی۔ نیکسٹ ہے پانڈیوو نو پراب PANDAVONOPARAB، اور ساتھ میں لکھا ہے این انپبلشڈ گرینتھ۔ پھر ہے بائی، یہ ان کا جو اسی بک کے بارے میں ہے، بائی داریدیا ناظم۔ نیکسٹ ہے اسماعیلی لٹریچر A bibliography of sources and studies بائی فرحاد ڈیفٹری DAFTARY۔ اور اس کے بعد ہے دی اسماعیلیز دیئر ہسٹری اینڈ ڈاکٹرائنز بائی فرحاد ڈیفٹری DAFTARY۔ نیکسٹ بک ہے کلچر اینڈ میموری ان میڈیول اسلام بائی فرحد ڈیفٹری جوزف W میری MERI۔ پھر لکھا ہے دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز پبلش دیز بکس ایکسپٹس آف اسماعیلی تھیولوجی، دی پروفیٹک چین اینڈ دی گاڈ بیانڈ بینگ ڈگریز آف ایکسلنس، دی کیلیگرافک ٹریڈیشن ان اسلام۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان کتب کی فہرست آغا خانیوں اور بہروں کی ان ویب سائٹسوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ http://ismaili.net/heritage/history_readings_view page number 1 page is equal to 1۔ next ہے http://store.amazon.com/mominin-20 node is equal to 9 and
page is equal to 10. Next है http://store.amazon.com/mominin-20 question mark node NODE. پھر اس کے بعد ہے is equal to 9 and page 10 number 10. پھر next ہے http://www.iis.ac.uk/view_article.asp question mark. پھر ہے CONTENTID is equal to 110983. میں نے کوشش کر کے آپ تک پہنچائی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے بہروں کے تعلیمی ادارے. لکھا ہے بہروں کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز بھارت کے شہر سورت سین واؤ ریتے میں ہے، جسے جامعہ سیفیہ کہا جاتا ہے. یہ نام بہروں کے داعی مطلق سیدنا سیف الدین کے نام پر رکھا گیا ہے، جو موجودہ داعی مطلق سیدنا برہان الدین کے والد تھے. جامعہ سیفیہ کے ہی نام سے ان کا دوسرا ادارہ کراچی میں قائم ہے. ہم آگے ہیں پیج 382 پر اور ہیڈنگ ہے بہروں کے مراکز. لکھا ہے یورپی دنیا میں اس وقت بہروں کے 470 کمیونٹی مراکز قائم ہیں. ان میں سے ہر کوئی داعی مطلق کی نگرانی میں بنایا گیا ہے، دستور کے مطابق چلایا جاتا ہے، تاہم اپنے مقام پر ہر مرکز آزاد ہوتا ہے. اس مرکز کے ساتھ ایک مسجد، ایک مسافر خانہ، اسکول، کمیونٹی ہال اور کلینک وغیرہ موجود ہوتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے بہروں کی مساجد. دنیا بھر میں اس وقت بہروں کی تقریباً 700 مساجد ہیں. پاکستان کے متعدد شہروں میں، جن میں کراچی، راولپنڈی، حیدرآباد شامل ہیں، بہروں کی مساجد موجود ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے بہروں کے قائم کردہ دیگر ادارے. دنیا بھر میں بہروں کے قائم کردہ 137 مسافر خانے، 26 اسپتال، 20 کتب خانے، قرض الحسنہ کے بینک کی 75 شاخیں، 21 میٹرنٹی ہومز، 15 ہاؤسنگ سوسائٹیاں، 400 کمیونٹی ہال، 3 یتیم خانے، 350 اسکول اور 4 کالج قائم ہیں. علاوہ ازیں بہروں کے مرحوم بزرگوں کے 52 مزارات ہیں جنہیں بہروں نے تعمیر کیا ہے، جن کی زیارات کے لیے بہرہ کمیونٹی کے حضرات جاتے رہتے ہیں. بہروں کی کسی قابل ذکر شخصیت کا کوئی مزار پاکستان میں موجود نہیں ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے بہروں کے فلاحی ادارے. اس وقت بہروں کے مندرجہ ذیل اہم فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. نمبر 1 سیفی فاؤنڈیشن، نمبر 2 ڈاکٹر سیدنا طاہر میموریل فاؤنڈیشن، نمبر 3 عمر ہانی قرض الحسنہ ٹرسٹ. بہروں کے مندرجہ بالا اداروں کی تفصیل کے لیے اس ویب سائٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے http://www.mumin یہ سب اسمال ہے، پھر .org/archive/ESSAYS/faith of Daud BOHSA بہسا، پھر بریکٹ میں ہے mominin.org. پھر اس کے بعد نیکسٹ لکھا ہے بہرہ کمیونٹی میں ایک اخلاقی گروہ اس ویب سائٹ کے ذریعے اپنی نظریات کی تشہیر کرتا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے dawoodibohras.com. تو یوں ہم نے اس کتاب کو مکمل کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا صفحہ ہے جنین 383 اس پہ فہرست ہے، جو کہ ہم آغاز میں نے آپ تک پہنچا دی تھی بالکل شروع میں، جس وقت ہم نے بک کی ریڈنگ کا آغاز کیا تھا. پہلی ریکارڈنگ میں آپ کو ملے گی. اس کے بعد آگے پیج نمبر تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ جو فہرست آپ نے پڑھی تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ توثیقات و دستاویزات کا ذکر تھا، تو وہ اب کتاب کے بالکل آخری حصے میں ہے. چند صفحات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں نمبر کچھ نہیں ہے کتاب کا، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو توثیقات اور دستاویزات میں جو نام دیا گیا ہے، جو کہ ادارہ ہے، وہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسلام آباد، اور یہ جس ڈیٹ پہ لکھا گیا ہے یہ لیٹر 5/6/2010 یہ اسلام آباد کا ہے. اور یہ جنہوں نے لکھا ہے مفتی غلام مصطفیٰ رضوی، رکن اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان اسلام آباد. آئیے یہ لیٹر جو ان کی طرف سے آیا ہے، جو یہاں پہ توثیقات و دستاویزات میں شامل کیا گیا ہے، لکھا ہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام جناب ثاقب اکبر صاحب کا شمار ملک کے نامور اہل قلم میں ہوتا ہے. آپ کے کئی علمی اور تحقیقی مضامین
مضامین اہل فکر و دانش سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اہل سنت والجماعت بریلوی کے مسلک پر ایک تحقیقی مقالہ سپرد قلم کیا ہے جو ملک کے مشاہیر علماء کرام کے انٹرویوز کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے زیر اشاعت کتاب پاکستان کے دینی مسالک کے باب کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے بلا شبہ بھرپور کاوش اور تعمق نظری سے تحقیقی مواد قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لیے پیش کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے جو لائق تحسین ہے۔ مذکورہ تمام مواد جناب ثاقب اکبر نے میرے پاس روانہ کیا ہے۔ قبل ازیں وہ میرے پاس انٹرویو کے لیے تشریف لائے۔ اس باب کے جو مقامات میری نظر سے گزرے ہیں انہیں پڑھنے کے بعد فاضل مقالہ نگار کی بالغ نظری اور مختلف مسالک کے معتقدات و نظریات پر ان کی گہری نظر کا اعتراف ضروری کرنا پڑتا ہے۔ موصوف کی یہ کاوش بریلوی مکتب فکر سے متعلق قارئین کرام کی معلومات میں بلا شبہ ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے اہل سنت و جماعت بریلوی کے دینی مدارس، ان کی مصنفات اور ان کے ذرائع و نشر و اشاعت سے امکانی حد تک تفصیلی معلومات بہم پہنچانے کے لیے خاصی محنت سے کام لیا ہے۔ غرض یہ کہ فاضل مقالہ نگار کی اس کاوش کو اہل سنت و جماعت بریلوی کے مسلک کے لیے منی انسائکلوپیڈیا قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ نیازمند مفتی غلام مصطفیٰ رضوی، رکن اسلامی نظریاتی کونسل، حکومت پاکستان، اسلام آباد۔ اس کے بعد اگلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہینڈ ریٹن ہے، جو کہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل جو محمد صدیق صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے 27 مئی 2010 ہجری میں، اور یہ ان کے ہاتھ کا ہے، بہت خوبصورت لکھائی میں ہے۔ اس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطی ہو کیونکہ بہت بہترین اردو اور بہترین لکھائی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے دینی مسالک پر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے پاکستان کے دینی مسالک کے نام سے کتاب کی ترتیب ایک اہم اور ضروری اور اس اقدام ہے، اور اس سلسلے میں جناب غلام اکبر ثاقب جیسے محقق کا انتخاب یقیناً لائق تحسین ہے۔ موصوف نے بڑی محنت اور جدوجہد سے حقائق کو جمع کیا ہے اور نہایت دیانتداری سے ان کو سپرد قلم و کرتاز کیا ہے۔ بریلوی مسلک اہل سنت والجماعت کے حوالے سے راقم جن دیگر علماء کرام سے انٹرویو کے لیے یعنی حضرت استاذ العلماء مفتی غلام مصطفیٰ اور فاضل، جس کی اب یہ تھوڑی سی رائٹنگ کیونکہ اتنی پختہ ہے اس کو میں کوشش کر رہی ہوں پڑھ سکوں، غلام گلزار نام لکھے ہوئے ہیں، اور مدظ اللہ انہوں نے بھی دیانتداری کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔ اپنے مسلک پر اظہار کرنا مسلک سے وابستہ سواد اعظم کی نمائندن ہے، اس لیے حقائق کا اظہار ضروری تھا۔ اب اس سے آگے جو پیراگراف ہے اس میں پڑھنا بہت دشوار ہے کیونکہ وہ ہینڈ ریٹن چیز ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گی، جہاں کمی رہ جائے میں معذرت چاہتی ہوں۔ لکھا ہے اس سے بھی بڑھ کر جس طرح علامہ ثاقب اکبر کو اب یہاں پہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں پہ صرف مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل سنت کی کتب نکال کر مسلک اہل سنت کا بلا کم و ساخت ذکر کیا، اس پر وہ خراج تحسین کے قابل ہیں۔ اس کاوش پر اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین جناب ڈاکٹر خالد مسعود اور ان کے دیگر رفقا بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کرنے جو کچھ ہے وہی سامنے لا کر یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، فکر و تدبر کی دنیا میں بسنے والوں کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ متفق علیہ امور پر اتفاق اور اختلافی امور پر حکمت و دانش کے ساتھ گفتگو کے ذریعے ہم سب کو ملت اسلامیہ کے اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد صدیق اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل 27 مئی 2010۔ اور اب ہم نیکسٹ صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ دارالعلوم نعیمیہ اسلام آباد، جامع مسجد بغدادی G93 اسلام آباد، اور یہاں پر یہ جو صفحہ ہے یہ گلزار
نصیر نعیمی کی جانب سے ہے، اور یہ تاریخ ہے، میں تاریخ بھی بتا دوں، 22/5/2010۔ اس میں لکھا ہے کہ اچھا اسی یہ جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہے بیعت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی۔ یہ لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے سارا کچھ، اس سے پہلے بھی جو پڑھا وہ بھی لیٹر ہیڈ پہ تھا۔ اس پہ لکھا ہے تحریر ہے کہ پاکستان، یہ بھی ہینڈ ریٹن ہے، پاکستان میں مختلف مسالک اپنے اپنے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں۔ ایک عرصے سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی معروف و مستند ادارہ مسالک کے نظریات و اعتقادات کو یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بیڑا اٹھایا اور پاکستان میں مختلف مسالک کے عنوان سے ایک کتاب تالیف کی۔ کونسل کا یہ کام لائق صد تحسین ہے اور چیئرمین کونسل جناب ڈاکٹر خالد مسعود مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی ذاتی دلچسپی سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اہل سنت والجماعت کے نظریات کو کمحقہ ضبط تحریر میں لایا گیا ہے اور اہل سنت کے مستند علماء کی کتب و انٹرویوز کو شامل کتاب کیا گیا۔ اہل سنت کے معروف معتقدات کو بأحسن و خوبی پیش کیا گیا۔ پھر لکھا ہے اہل سنت کی اکابر شخصیات کے کتب اور جرائد کا تذکرہ یقیناً اہل علم کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے جس سے طالبان حق مستفیض ہو سکتے ہیں۔ میں اس گراں بہا علمی کاوش پر جناب ثاقب اکبر کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی اور نہایت دیانتداری سے مسلک اہل سنت کو بیان کیا۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ اس تالیف کو قبولیت عامہ عطا فرمائے اور اس کتاب کے ذریعے بین المسالک پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور فرمائے، آمین۔ الاحقر گلزار احمد نعیمی کآن اللہ لہ۔ اب یہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ پھر اگلے صفحے کی جانب میں آ گئی ہوں، لیکن صفحہ پہ نمبر نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ ہیں مفتی غلام اور رحمان، خادم علوم نبوی و دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور، لکھتے ہیں کہ باسم تعالیٰ گرامی قدر جناب ثاقب اکبر صاحب سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ آپ اتفاق و اتحاد کے لیے کوشاں ہیں اور اس فکر میں ہر وقت متحرک رہتے ہیں۔ قرب و بعد، اجنبیت یا ناواقفیت آپ کے اہداف تک حصول کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ آپ اپنے مقصد تک رسائی کے لیے دشوار گزار راستے کے انتخاب میں فرح و سرور محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا یہ مزاج آپ کی زیر نظر کتاب پاکستان کے دینی مسالک میں جا بجا نظر آتا ہے۔ مسلک دیوبند کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے جامعہ عثمانیہ پشاور تشریف لائے۔ آپ کے مخصوص سوالات کی روشنی میں جو جوابات دیے گئے وہ کتاب کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی یہ جد و جہد قبول فرمائے، آمین۔ پھر سائن ہے اور مفتی غلام الرحمان محتمم جامعہ عثمانیہ پشاور، یہ لکھا تھا۔ اب ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ یہاں پر جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر جو لکھا ہے، میں سب کے لیٹر ہیڈ کے اوپر جو لکھا ہے وہ کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ انجمن احیاء السنہ، رجسٹرڈ 1983، لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ہینڈ ریٹن ہے اور یہ ہے ظفر اللہ شفیق خادم انجمن لاہور کی جانب سے، لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز میں اس وقت مذہبی سطح پر جو کشاکش ہے اس کی بڑی وجہ ایک دوسرے کے بارے میں لا علمی اور غلط فہمی ہے۔ دینی مسالک کو باہم آشنا کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا منصوبہ وقت کی ضرورت ہے۔ محترم جناب ثاقب اکبر نے نہایت محنت اور سلیقے سے دینی مسالک کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ فقیر نے دیوبندی مسلک کی معلومات پر مشتمل 5 اجزاء مطالعہ کیے۔ جہاں تک مجھے علم ہے ان اجزاء میں درج معلومات درست ہیں جو صحیح مآخذ سے جمع کی گئی ہیں، البتہ تشنگی محسوس ہوتی رہی جو شاید اس منصوبے کی حدود کا تقاضا ہے۔ اس قابل قدر اور وسیع واو قاف یہ عین نظر آ رہا ہے منصوبے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محترم اور جناب ثاقب اکبر لائق صد
تبریک و تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعی کو قبول فرمائے اور وطن عزیز کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ ظفر اللہ شفیق، خادم انجمن لاہور۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ ہینڈ ریٹن چیزوں میں پڑھتے ہوئے میں ہمیشہ گزارش کرتی ہوں کہ شاید کوئی غلطی اگر ہو جائے تو آپ پڑھنے والے بھی، سننے والے بھی اور لکھنے والے بھی آپ سب درگزر کیجیے گا، معافی دیجیے گا۔ اگلا صفحہ ہے جس پہ ڈاکٹر سہیل حسن کی جانب سے ہے۔ یہ بھی ہینڈ ریٹن ہے، چھوٹی سی تحریر ہے اور یہ ہے الدکتور سہیل حسن، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اوپر، اور ساتھ ساتھ اس میں لکھا ہے کہ محترم جناب ثاقب اکبر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک اہل بیت کے بارے میں آپ کی مرتب کردہ رپورٹ کا میں نے مطالعہ کیا۔ میرے خیال میں آپ نے مصادر اور افراد کی مدد سے تمام ضروری معلومات جمع کر دی ہیں۔ میں اس رپورٹ سے مطمئن ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام سہیل حسن، یہاں پہ ان کا سائن ہوا ہے اور یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ نیکسٹ جمعیت اہل حدیث پاکستان، یہ بھی ہینڈ ریٹن ہے اور تھوڑا سا کچھ مس پرنٹ بھی ہے یہاں پر، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ اور یہ ہے، میں پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر ثاقب اکبر نے پاکستان کے دینی مسالک پر تحقیقی کام انجام دے کر یقیناً امت مسلمہ کو ایک بیش قیمت تحقیق کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اس قسم کی تحقیق کے منظر عام پر آنے سے مسلمانوں کو پاکستان میں موجود مسلمان فرقوں کے عقائد اور نظریات سے بخوبی آگاہی حاصل ہوگی۔ مسلک کے اہل حدیث سے متعلق ان کا مضمون یقیناً علمی اور تحقیقی ہے، اور اس مضمون کی تدوین کے لیے یقیناً ثاقب اکبر صاحب نے اصل مصادر اور مراجع سے رجوع کرنے کے علاوہ مسلک کے اہل حدیث کے جید علماء سے بھی استفادہ کیا ہے۔ برادر ثاقب اکبر کی تحقیق سے علماء کو فرمانا چاہیے یا صرف چاہیے، اور اس قسم کی تحقیق کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ ہینڈ ریٹن ہے، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان، یہ مکمل ہوا۔ اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں ہم، اور یہ ہے ادارہ الاسلام پشاور پاکستان کی جانب سے، اور جنہوں نے لکھا ہے وہ ہیں ڈائریکٹر مقصود احمد سلفی۔ آئیے یہ کیونکہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا پاکستان کے فقہی مسالک کے بارے میں تحقیقی رپورٹ شائع کرنا پاکستان میں فقہی مسالک کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنے اور مختلف غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس سلسلے میں ممتاز اسلامی ریسرچ اسکالر اور مصنف ثاقب اکبر کی اہل حدیث تحریک کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق پڑھنے کا موقع ملا، جس میں اپنے حصے کے مطابق ہم نے بھی معلومات فراہم کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کاوش برصغیر پاک و ہند میں تحریک اہل حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک عام قاری کے لیے نہایت مختصر اور جامع تحریر ہے، گو کہ اس میں مزید تحقیق کر کے اہل حدیث کے بارے میں برصغیر پاک و ہند کی مزید کئی معلومات کو شامل کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک کتاب کی صورت میں ایک تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل حدیث اشاعتی و تحقیقی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال ثاقب اکبر صاحب کی یہ کوشش اتنے مختصر فریم ورک میں ایک نہایت اچھی کوشش ہے، جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبولیت عامہ عطا فرمائے، آمین۔ وسلام۔ مقصود احمد سلفی، ڈائریکٹر ادارہ الاسلام پشاور، امن ہاؤس، گلی نمبر 7، سکندر ٹاؤن، جی ٹی روڈ، پشاور شہر۔ فون نمبر 2584591، موبائل 0300593995۔ اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آخری صفحہ اور یہ آخری جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے کس کی جانب سے؟ یہ ہے جی سید افتخار حسین نقوی
نجفی، النور ویلفیئر ٹرسٹ، اسلام آباد۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیونکہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے اس لیے پڑھنا آسان ہے نسبتاً۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پاکستان کے دینی مسالک کے بارے میں کتاب کی اشاعت کے لیے جناب ثاقب اکبر کا انتخاب درست کیا۔ ثاقب اکبر صاحب پاکستان میں موجود دینی مسالک کے بارے میں وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور شیعہ مسلک کے بارے میں بھی ہر دوسرے دانشور سے بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں شیعہ مسلک سے متعلق حصے کا میں نے مکمل مطالعہ کیا ہے۔ جو کچھ جناب ثاقب اکبر نے شیعہ مسلک کے تعارف اور دوسرے دینی مسالک سے اختلافات اور امتیازات سے متعلق تحریر کیا ہے اس سے مجھے مکمل اتفاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کتاب آج کے دور کی ضرورت تھی۔ ہر دینی مسلک کے صحیح تعارف اور اس کے دوسرے مسالک سے اختلافات و امتیازات مستند حوالوں سے بیان کرنے سے مسالک کے پیروکاروں میں جو غلط فہمیاں موجود ہیں یا مفاد پرست جس طرح ایک دوسرے پر جو تہمتیں لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ بناتے ہیں محاذ بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں اس کا ازالہ ہوگا اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور نتیجے کے طور پر قریب آنے میں مدد ملے گی۔ چونکہ بہرحال بنیادی امور سب میں یکساں ہیں اور اتفاقات کا پلڑا اختلافات کی نسبت بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت کی وحدت اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب ہونے میں اس کتاب کو مفید بنائے اور جناب ثاقب اکبر کو اللہ تعالیٰ اس عظیم کوشش کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں عطا کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب ڈاکٹر خالد مسعود اس اقدام پر لائق تحسین و تبریک ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے احقر العباد سید افتخار حسین نقوی النجفی 7 مئی سن 2010 النور ویلفیئر ٹرسٹ اسلام آباد۔ اور یوں ہم اس کتاب کو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، جس کتاب کا نام پاکستان کے دینی مسالک، جس کے تحقیق اور تالیف ثاقب اکبر صاحب نے کی ہے، جو کہ جس میں ہم نے جن مسالک کے بارے میں جانا وہ تھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری اور اسماعیلی۔ میں بحیثیت ریڈر جنہوں نے میری آواز آپ لوگوں تک پہنچی، میں ان تمام مسالک کے جو فالوورز ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگتی ہوں کہ اگر میرے پڑھنے میں ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی ایسی چیز جو میں نے غلط پڑھ دی ہو تو اللہ کے نام پر درگزر کیجیے گا، اور اس کی اصلاح اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور مجھ تک پہنچائیے ان کامنٹس میں لکھ کر۔ لیکن یہ کہ میں نے اپنی سی پوری کوشش کی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔